سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں، اور ہماری ٹیم کی فائنینشیل سپورٹ کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے پیٹریون کی لنک چیک کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اورنگزیب عالمگیر۔ شہنشاہ ہند اورنگزیب کی زندگی پر مبنی سچی داستان۔ شاہ ایران قندھار کو اپنے ملک کا ایک حصہ سمجھتا تھا، اور جب بھی اسے بہتر حالات نظر آتے یا وہ شہنشاہ ہند کو مصائب میں گرفتار دیکھتا تو فوراً لشکر بھیج کر قندھار پر قبضہ کر لیتا۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ مغل لشکر کی بلخ سے پسپائی نے شاہ ایران عباس ثانی کو یہ موقع فراہم کر دیا کہ وہ قندھار کو دبا بیٹھے، چنانچہ اس نے ایک عظیم الشان لشکر بھیج کر قندھار کا محاصرہ کر لیا۔ شاہ جہاں کو خبر ملی تو وہ بہت تلملایا۔ اس نے دربار خاص منعقد کیا جس میں تمام شہزادے اور وزیر اعظم سعد اللہ خان خصوصیت سے بلوائے گئے تھے۔ شہنشاہ نے کہا، ایرانی لشکر نے قندھار کا محاصرہ کر لیا ہے۔ اتنا کہہ کر شہنشاہ نے حاضرین پر نظریں ڈالیں۔ سب دم بخود کھڑے تھے سوائے اورنگزیب کے، جس کا ہاتھ تو قندھار کا نام سنتے ہی قبضہ شمشیر پر پہنچ گیا تھا۔ شہنشاہ نے سب کو نظریں جھکائے دیکھا تو بات آگے بڑھائی۔ ماں بدولت شاہ عباس ثانی کو اس گستاخی کی سزا دینا چاہتے ہیں۔ اب بھی تمام لوگ بے حس و حرکت کھڑے رہے۔ شہنشاہ نے بات اور آگے بڑھائی، ہم تم میں سے کسی ایک کو اس مہم کی سپہ سالاری سونپنا چاہتے ہیں۔ کسی کو بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اورنگزیب نے پہلے دارا کو، پھر وزیر اعظم سعد اللہ خان کو دیکھا، پھر مضبوط آواز میں کہا، اگر شہنشاہ معظم یہ اعزاز اس خادم کو عطا فرمائے تو عین نوازش اور کرم نوازی ہوگی۔ شہنشاہ کے چہرے پر کسی کے نہ بولنے سے جو ناگوار تاثرات ابھر آئے تھے وہ معدوم ہو گئے اور مسرت کی لکیریں ابھریں۔ وہ بولا، ہم شہزادہ اورنگزیب کی درخواست کو فیصلہ کرتے وقت ضرور پیش نظر رکھیں گے۔ کوئی اور بھی اس اعزاز کو حاصل کرنے کا خواہش مند ہے؟ اس بار وزیر اعظم سعد اللہ خان نے زبان کھولی۔ وہ ادب سے بولا، اگر شہزادے حضور کے بعد اپنی خدمات پیش کرنا گستاخی نہ ہو تو یہ خادم شاہ عباس صفوی سے بدلہ لینے کا خواہش مند ہے۔ شہنشاہ مسکرایا، ہم سعد اللہ خان کی پیشکش سے خوش ہوئے، ضرورت پڑی تو ان کی خدمت سے بھی فائدہ اٹھایا جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ شاہی لشکر کل شام تک قندھار کی طرف روانہ ہو جائے۔ ہمارے خیال کے مطابق اس مہم کے لیے کم از کم 50,000 کا لشکر درکار ہوگا۔ ایک سپہ سالار اعلیٰ کے علاوہ لشکر کے ساتھ کچھ پرانے تجربے کار سردار بھی جائیں گے۔ لشکر کی روانگی کی تیاری فوراً شروع کر دی جائے۔ اس مختصر گفتگو کے بعد شہنشاہ نے دربار برخاست کر دیا۔ پھر پتہ نہیں رات بھر شاہی محل میں کیا کھچڑی پکتی رہی کہ صبح کو اعلان ہوا کہ لشکر کے 2 سپہ سالار ہوں گے، ایک شہزادہ اورنگزیب اور دوسرا وزیر اعظم سعد اللہ خان۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ شہزادہ دارا شکوہ باپ کے حواسوں پر چھایا ہوا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دارا اورنگزیب کی بلخ و بخارا کی مہم سے پریشان ہو گیا تھا۔ اگرچہ بلخ کی مہم میں شاہی لشکر کو پوری طرح کامیابی نہیں ہوئی تھی، مگر اورنگزیب کی اہلیت سے شہنشاہ نہ صرف خوش تھا بلکہ وہ اورنگزیب کے مستقبل سے بہت پر امید تھا۔ اس اعلان سے شہزادہ اورنگزیب ذرا بھی ہراساں نہ ہوا۔ وہ ہمیشہ مشکل راستہ اختیار کرنے کا عادی تھا۔ اس نے سعد اللہ خان کے جانے پر کسی قسم کا تاثر ظاہر نہ کیا تھا، بلکہ وزیر اعظم سے بے انتہا خوش اخلاقی سے گفتگو کی اور راستے کے تعین پر دیر تک گفتگو کرتا رہا۔ شہنشاہ نے دونوں سپہ سالاروں کے اختیارات برابر رکھے تھے۔ شاہی لشکر اگرچہ بہت جلدی روانہ ہوا تھا، لیکن اس وقت ایرانی فوجوں نے قلعہ قندھار پر قبضہ کر لیا تھا۔ اورنگزیب کو خبر ملی تو اس نے لشکر کو آگے بڑھنے سے روک دیا تھا اور شہنشاہ کے پاس قاصد بھیج کر تازہ احکامات طلب کیے، مگر شہنشاہ نے حکم دیا کہ لشکر قندھار پہنچے اور قلعہ بازیاب کرے۔ شاہی لشکر نے قندھار پہنچ کر قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اورنگزیب کے پاس لشکر تو کافی تھا، مگر قلعہ شکنی آلات کی کمی تھی۔ دوسرے یہ کہ موسم سرما شروع ہو گیا تھا۔ شہنشاہ نے مجبور ہو کر لشکر واپس بلا لیا۔ اس طرح یہ مہم ناکام ہو گئی،
لیکن واپسی کے دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس ناکامی کے غم کو قدرے ہلکا کر دیا۔ ہوا یہ کہ اورنگزیب کو معلوم ہوا کہ ہیرات سے ایک ایرانی لشکر قندھار پر حملہ کرنے والوں کی مدد کو آ رہا ہے۔ یہ خبر پاتے ہی اورنگزیب نے اپنے ایک سردار جس کا نام رستم خان تھا 7,000 لشکر دے کر حکم دیا کہ ہیراتی لشکر کو راستے میں روک کر اس کی اچھی طرح مزاج پرسی کی جائے۔ رستم خان حکم پاتے ہی ہیراتی لشکر کا راستہ روکنے چل پڑا۔ جب رستم خان کا ہیراتی لشکر کا سامنا ہوا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کے 7,000 کے مقابلے میں دشمن کی تعداد 30,000 سے زیادہ ہے، مگر شیر دل رستم خان نے 4 گنا سے زیادہ لشکر پر اس قدر سخت حملہ کیا کہ وہ گھبرا گیا۔ جنگ دوپہر کو شروع ہوئی اور شام تک جاری رہی، مگر اندھیرا ہونے سے پہلے ہی رستم خان نے اتنے بڑے لشکر کو میدان سے مار بھگایا۔ اس طرح قندھار کی ناکامی کا غم کچھ ہلکا ہو گیا تھا۔ قندھار کی دوسری اور تیسری مہم کی تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ دوسری مہم میں اورنگزیب کو اگرچہ لشکر دے کر قندھار بھیجا گیا تھا، مگر دارا نے باپ سے کہہ کر اورنگزیب کے تمام اختیارات سلب کر لیے تھے۔ وہ قندھار کے مورچے پر تنکا ہلانے کا بھی مجاز نہ تھا۔ بادشاہ نے اسے حکم دیا کہ وہ ہر ہفتے میدان جنگ کی رپورٹ بھیجا کرے اور اسے بس اس کام تک محدود کر دیا گیا تھا۔ پھر بادشاہ خود کابل میں جا کر بیٹھ گیا اور وہاں بیٹھ کر قندھار کی محاذ کی کمان کرتا رہا۔ قندھار میں پورے اختیارات سعداللہ خان کے پاس تھے۔ وہ اگرچہ ایک دور درویش سردار تھا، مگر جنگ کی حکمت عملی میں اسے مہارت حاصل نہ تھی۔ دوسری طرف دارا باپ کے ذریعے محاذ پر ایسے احکامات بھجواتا رہتا جس سے شاہی لشکر کی شکست اور واپسی یقینی ہو گئی۔ دارا کی مراد پوری ہوئی اور اس نے اس ناکامی کا پورا الزام اورنگزیب پر تھوپ دیا، مگر مورخین نے ان تمام الزاموں کو رد کر دیا اور شکست کا سبب خود شہنشاہ شاہ جہاں کو ٹھہرایا۔ قندھار پر تیسری مہم کی ذمہ داری خود دارا نے بادشاہ سے ضد کر کے حاصل کی تھی۔ وہ دراصل اورنگزیب کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ اورنگزیب 2 حملوں میں ناکام رہا اور اس نے ایک ہی حملے میں قندھار واپس لے لیا، مگر اس کی یہ آرزو بھی پوری نہ ہوئی۔ قندھار کے محاذ پر وہ ایسا بے بس ہوا کہ فقیروں اور جعلی پنڈتوں کو خوشامد کرنا پڑی۔ ان بہروپیوں نے دارا کو کئی بار فتح کی نوید سنائی، مگر وہ سب فریب تھا۔ آخرکار دارا قندھار سے منہ پیٹتا ہوا واپس آ گیا، مگر یہ عجیب بات تھی کہ شہنشاہ کے دل میں دارا کی حماقت کی وجہ سے ذرا بھی میل نہ آیا تھا۔ دارا نے اپنی شکست کا بدلہ بھی اورنگزیب سے ہی لیا تھا۔ شہنشاہ نے کابل سے واپس ہوتے ہوئے راستے ہی میں اورنگزیب کو حکم دیا کہ اس کی آگرہ میں ضرورت نہیں، اس لیے وہ فوراً دکن کی گورنری پر واپس چلا جائے۔ دارا کو یہ خطرہ تھا کہ اگر اورنگزیب آگرہ میں ٹھہر گیا تو وہ شہنشاہ کو اس کے خلاف نہ کر دے۔ اورنگزیب نے دکن کی گورنری پر قناعت کی اور بغیر عذر دکن روانہ ہو گیا۔ قناعت کا یہ مطلب نہیں کہ اورنگزیب نے ترقی کے تمام دروازے اپنے اوپر بند کر لیے، بلکہ اس نے حالات سے سمجھوتا کیا اور باپ کو ناراض کیے بغیر دکن واپس ہوا تھا۔ اس وقت دکن کے حالات بہت خراب ہو گئی تھی۔ شاہ جہاں کو یہ فکر تھی کہ اگر اورنگزیب نے دکن پہنچنے میں تاخیر کر دی تو کہیں دکن کا علاقہ مغلوں کے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے نہ نکل جائے، مگر اورنگزیب نے عجلت سے بالکل کام نہیں لیا اور بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ سفر کرتا رہا۔ اپنے سفر کے دوران اورنگزیب باپ کو ہر ہفتے ایک تفصیلی خط لکھتا تھا جس میں سفر کے حالات اور موسموں تک کا حال درج ہوتا تھا۔ جب وہ گوراہ پہنچا تو اس نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ جاڑا شروع ہو چکا ہے اور میں لحاف اوڑھ کر سوتا ہوں۔ اورنگزیب کے یہ تمام خطوط رقاعت عالمگیری میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان خطوط کے پڑھنے سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اورنگزیب پر بڑے بھائی دارا شکوہ اور باپ شاہ جہاں کا جو خوف بچپن میں طاری تھا، آہستہ آہستہ وہ دور ہوتا جا رہا تھا اور اس میں خود اعتمادی کا جذبہ بڑی تیزی سے پیدا ہو رہا تھا۔ اس نے باپ کو سفر کے آغاز میں جو خطوط لکھے اس میں یہ امید ظاہر کرتا رہا کہ وہ دکن میں پہنچ کر حالات کو درست کرنے کی پوری کوشش کرے گا، مگر جب وہ برہان پور پہنچا تو اس نے شاہ جہاں کو لکھا، میں جیسے ہی پایاں گھاٹ کے حالات درست کر لوں گا اس وقت دولت آباد روانہ ہو جاؤں گا۔ مگر شاہ جہاں کے بے حد اصرار کے باوجود وہ برہان پور میں 9 ماہ تک ٹھہرا رہا اور جب تک پایاں گھاٹ کے بندوبست کو اس نے درست نہ کر لیا وہ آگے نہ بڑھا۔ اس لیے
یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ اس میں خود اعتمادی کا جذبہ اس قدر اوت کر آیا تھا کہ اپنا ہر فیصلہ اب خود کرنا چاہتا تھا۔ برہان پور کے قیام کے دوران باپ بیٹوں میں جو خط و کتابت ہوئی، اس میں اورنگزیب نے باپ کے ایک آدھ حکم کو ضرور ٹال دیا، مگر دونوں میں کوئی خاص کشیدگی پیدا نہ ہوئی تھی۔ اورنگزیب کا فسانہ عشق پڑھ کر یہ یقین نہیں آتا کہ یہ ایک ایسے شخص کی داستان محبت ہے جو ایک زاہد خشک کے نام سے مشہور ہے، اور جو امر و نواہی کا اس قدر پابند تھا کہ گھوڑے کی پیٹھ پر بھی نماز پڑھ لیا کرتا تھا۔ مگر اس تاریخی واقعے کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اس داستان عشق سے اس بات کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ اورنگزیب کے آہنی سینے میں کوئی آہنی دل نہیں تھا، بلکہ اس سینے میں ہمارے اور آپ کے جیسا ایک دھڑکتا اور دردمند دل موجود تھا۔ یہ واقعہ اگرچہ بعض اصحاب کے ذوق سلیم پر گراں گزرے گا، مگر حقیقت سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا، جبکہ اس کے راوی خان حمید الدین خان ہیں، جو اورنگزیب عالمگیر کے وکیل اور پرائیویٹ سیکرٹری کے عہدے پر تمام عمر فائز رہے۔ انہوں نے اپنی مرتب کردہ کتاب احکام عالمگیری میں اس واقعے کو تفصیل سے لکھا ہے، جس کا نام ہے چنانکہ رفندوانی۔ چنانچہ ہم اس دلچسپ، پرلطف اور عجیب داستان کو کچھ حمید الدین کی زبانی اور کچھ اپنی زبانی درج کر رہے ہیں۔ زین آبادی، جس کا اصلی نام ہیرا بائی تھا، وہ برہان پور کے ایک محلے یا قصبے کی رہنے والی تھی اور بعد میں زین آبادی کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس کا قصہ اس طرح ہوا کہ جب حضرت اورنگزیب دکن کی صوبیداری پر مقرر کیے گئے اور دکن یعنی اورنگ آباد جا رہے تھے تو برہان پور پہنچے۔ وہاں کا صوبیدار سیف خان تھا، جس کی شادی اورنگزیب کی خالہ صالحہ بانو دختر آصف خان سے ہوئی تھی۔ حضرت اورنگزیب اپنے خالو کے گھر ملنے کے لیے گئے کہ خالو نے ان کی دعوت کی تھی۔ چونکہ یہ گھر ان کی خالہ کا تھا، اس لیے محل کی عورتوں نے پردے کا کچھ زیادہ اہتمام نہیں کیا تھا۔ حضرت اورنگزیب بھی بے تکلف اور بغیر اطلاع کے خالہ کے محل میں داخل ہو گئے۔ اس وقت ہیرا بائی یعنی زین آبادی ایک درخت کے نیچے کھڑی تھی اور داہنے ہاتھ سے درخت کی شاخ پکڑے ایک عالم بے خودی میں دھیمے سروں میں ایک نغمہ بکھیر رہی تھی۔ ہیرا بائی کی پشت اورنگزیب کی طرف تھی، اس لیے اسے ان کے آنے کی مطلق خبر نہ ہو سکی اور وہ بدستور گنگناتی اور گاتی رہی۔ اورنگزیب نے ہیرا بائی کا پورا رخ زیبا نہ دیکھا تھا، مگر ایک ہی رخ دیکھنے پر اس کے حسن کے تمام زاویے شہزادے پر روشن ہو گئی۔ متضاد یہ کہ ہیرا بائی کے سروں کی لہکار اور اس کے اس طرح کھڑے ہونے کا انداز، ان سب باتوں نے مل کر شہزادے اورنگزیب پر کچھ ایسا جادو کیا کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے اور دل تھام کر رہ گئے۔ حمید الدین کے بیان کے مطابق شہزادے بے ہوش ہو گئے اور انہیں بہت دیر بعد ہوش آیا۔ ظاہر ہے کہ جب شہزادے پر اتنی بڑی افتاد پڑی تو سیف خان کے محل میں کھلبلی مچ گئی ہوگی۔ شہزادے کی خالہ پر کیا بیتی ہوگی، سب سے بڑھ کر یہ کہ اس غارت ہوش و فروز زین آبادی کو جب معلوم ہوا ہوگا کہ شہنشاہ ہند کا بیٹا اور دکن کا نائب سلطنت اس کے اس قدر قرب میں موجود ہے تو وہ کیسی گھبرائی، لجائی اور دم بخود رہ گئی ہوگی۔ اس وقت تک زین آبادی کو یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ شہزادے پر گزر جانے والی اس قیامت کی ذمہ دار وہ خود ہے، اس لیے اس سلسلے میں تو اس نے کوئی تاثر ظاہر نہ کیا ہوگا۔ پھر اسی شہزادے کی موجودگی نے اسے گھبرا کر رکھ دیا ہوگا۔ پس شہزادے کی زمین پر گرتے ہی یا بے ہوش ہوتے ہی کنیزوں میں یہ بات پھیل گئی ہوگی اور کسی کنیز نے دوڑ کر شہزادے کی خالہ کو مطلع کیا ہوگا۔ صوبیدار رانی جی، پائیں باغ میں ایک جوان رانا بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ وضع قطع اور لباس سے وہ کوئی امیر زادہ بلکہ شہزادہ معلوم ہوتا ہے۔ اور صوبیدار نے یہ خبر پاتے ہی بے تحاشا بھاگتی ہوئی باغ میں پہنچی ہوں گی، پر جب انہوں نے اپنے بھانجے اورنگزیب کو فرش خاکی پر بے سود پڑا دیکھا ہوگا تو کیا ان کا دل دھک سے نہ رہ گیا ہوگا؟ بالکل ایسا ہی ہوا ہوگا، مگر جب صوبیدارنی کو اس کی اطلاع ملی تو ان کا دل دھک سے نہیں ہوا تھا، بلکہ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ انہیں شہزادے کا تو خیال ہی نہ تھا، ان کی سمجھ میں صرف یہ آیا کہ کوئی مرد ان کے محل میں گھس آیا تھا جسے لونڈی غلاموں نے مار مار کر بے ہوش کر دیا ہے۔ انہیں اس بات پر اتنا غصہ آیا کہ جھلا کے اٹھی، تیز تیز قدموں سے پائن باغ کی طرف چلیں۔ اب کیفیت یہ تھی کہ آگے آگے صوبیدارنی اور ان کے پیچھے کنیزوں کی ایک لمبی قطار۔ مختصر یہ کہ شہزادے کی خالہ غصے میں بھری اور پیر پٹکتی اس درخت کے پاس پہنچی
جس کے قریب اورنگزیب بے ہوشی یا نیم بے ہوشی کی عالم میں پڑے تھے۔ اب شہزادے پر نظر پڑتے ہی خالہ کا دل دھک سے رہ گیا ہوگا اور پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہاں یہ قیاس کرنا کچھ غلط نہ ہوگا کہ صوبیدارنی کے ساتھ آنے والیوں میں وہ بت تفاز ضرور ہوگی جس نے شہزادے کا یہ حال بنایا تھا۔ ملاحظہ ہو اس منظر کو حمید الدین خان مصنف احکام عالمگیری کیسے مزے سے بیان کرتے ہیں۔ یہ خبر خالہ کو پہنچی، وہ ننگے پاؤں دوڑتی ہوئی آئیں اور شہزادے کو سینے سے لگا کر، درست یہ معلوم ہوتا ہے کہ شہزادے کا سر اپنے زانوں پر رکھ کر، اس لیے کہ وہ بے ہوش تھی، گریہ وزاری کرنے لگیں۔ کچھ دیر بعد شہزادی کو ہوش آیا۔ خالہ نے بھانجی کو ہوش میں آتے دیکھا اور لہک کر بولیں، میں شہزادے بیٹے پر صدقے واری، کیا ہو گیا تھا میرے بیٹے کو؟ کس ظالم کی نظر لگ گئی؟ آنے کی اطلاع تو کرا دی ہوتی بیٹے۔ خالہ نے اور بھی بہت کچھ کہا مگر شہزادے کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو پریشان ہو گئیں۔ دعوت اور مہمانداری کی تمام خوشی خاک میں مل گئی اور محل پر ایک ماتم اور سوگواری کی کیفیت طاری ہو گئی۔ خالہ کنیزوں کی مدد سے شہزادے کو باغ سے اپنی خوابگاہ میں لائیں۔ انہوں نے اورنگزیب کے سر پر ہاتھ رکھ کر سہلانا اور دبانا شروع کر دیا۔ کنیزیں شہزادے کے ہاتھ پیروں کی طرف جھک پڑیں۔ خالہ بولی، اہے خان صاحب کو اطلاع کر دو، طبیب کو بلواؤ۔ طبیب کے نام پر شہزادے نے آنکھیں گھمائی اور خالہ کو اس طرح دیکھا جیسے منع کر رہے ہوں۔ شہزادے کے انکار پر خالہ نے گھر کی دوائیوں کی طرف توجہ کی۔ ایک بوتل شربت مفروح دل و دماغ خوابگاہ میں رکھی ہوئی تھی۔ بوتل منگوا کر تھوڑا شربت گلاس میں انڈیلا مگر شہزادے نے منہ نہ کھولا۔ خالہ بیچاری ہولائی اور بوکھلائی کبھی اس کمرے میں کبھی اس کمرے میں بھاگتی رہیں اور بڑبڑاتی رہیں، کبھی خود کو کوستی، کبھی خان صاحب کو برا بھلا کہتی کہ آدھی رات ہونے کو آئی مگر خان صاحب پتہ نہیں کس رنگین محفل میں جمع ہوئے ہیں کہ گھر یاد ہی نہیں آیا۔ آدھی شب گزرنے کے بعد شہزادے نے خاموشی کا قفل توڑا، خالہ کو ادب سے سلام کیا اور مسحری کے سہارے ٹیک لگا کر بیٹھے۔ خالہ نے ہزاروں لاکھوں دعائیں دے ڈالی، پھر رازدارانہ انداز میں دریافت کیا، شہزادے بیٹے، تمہیں میری جان کی قسم سچ بتانا، کہیں خالو جان سے کچھ کہنا سنی تو نہیں ہوئی؟ ضرور ایسا ہی ہوا ہوگا، وہ تو ہیں ہی ایسے، نہ چھوٹے کا خیال نہ بڑے کا لحاظ، جو منہ میں آتا ہے بک جاتے ہیں۔ ضرور انہوں نے کوئی ایسی بات کہی ہوگی جو میرے شہزادے بیٹے کے دل کو لگی اور ان کی یہ حالت ہوئی ہے۔ نہیں خالہ جان، آخر شہزادے نے زبان کھولی، ایسی کوئی بات نہیں، میرا سامنا خالو جان سے ابھی نہیں ہوا۔ پھر آخر کیا ہوا ہے؟ کوئی بات تو ہوئی ہوگی جو تمہاری یہ حالت ہوئی۔ خالہ جان کو فکر دامنگیر ہوئی۔ بہن کا بیٹا، باپ ہند کا شہنشاہ تھا اور نانا وزیر اعظم، خدا نہ خواستہ شہزادی کو کچھ ہو گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ خالہ کا اس خیال سے ہی جی لرزنے لگا تھا۔ خالہ جان، بات تو کچھ ضرور ہوئی ہے، اورنگزیب نے چھپاتے ہوئے کہا، مگر کہنے سے کچھ فائدہ نہیں۔ اے بیٹے، کیا کہہ رہے ہو؟ خالہ بولی، تمہارے لیے تو میں اپنی کھال کے جوتے بھی بنوا سکتی ہوں، ضرورت پڑی تو جان بھی دے دوں گی، تم کہہ کے تو دیکھ بیٹے۔ خالہ جان نے بڑے زور دے کر اور حوصلے سے کہا، مگر شہزادے نے پھر بھی انکار کیا۔ نہیں خالہ جان، آپ میرے مرض کا علاج نہیں کر سکتی، پھر میں بتا کے کیا کروں گا آپ کو؟ اے بیٹے، تجھے میری جان کی قسم تو بتا کے تو دیکھ، آسمان سے تارے نہ توڑ لاؤں تو میرا نام صالحہ بیگم نہیں۔ صالحہ خالہ نے سینہ تان کر اور ہاتھ گھما کر کہا، اچھا خالہ بتاتا ہوں۔ شہزادے بہادر نرم پڑ گئے، مگر یہ جان لیجئے کہ آپ کے بس میں میرا علاج نہیں، میری زبان بھی خالی جائے گی۔ نہیں بیٹے، تیری بات خالی نہیں جا سکتی، میں جان پر کھیل کر جاؤں گی اور تیری زبان رکھوں گی۔ تو پھر مجھے تخلیہ چاہیے۔ شہزادے نے آخر بتانے پر اپنی آمادگی ظاہر کر دی۔ خالہ نے فوراً کنیزوں کو اشارہ کیا اور وہ تمام کی تمام سمٹ کر خوابگاہ کے دروازے کی طرف چلی گئیں۔ پتہ نہیں شہزادے اورنگزیب نے صالحہ خالہ کے سامنے اس ہوش ربا منظر کی تصویر کس طرح کھینچی کہ خالہ خود تصویر بن کے رہ گئیں۔ ان کی رنگت زرد پڑ گئی، چہرہ فق ہو گیا اور وہ ہکا بکا رہ گئیں۔ حمید الدین اسے اس طرح بیان کرتے ہیں، یہ بات سنتے ہی خالہ کے ہوش اڑ گئے، زبان گویا بند ہو کے رہ گئی کہ کیا جواب دیں۔
کچھ دیر انتظار کے بعد اورنگزیب نے فرمایا، آپ نے خواہ مخواہ میرا حال دریافت کرنے میں اتنی شفقت کا اظہار کیا، اب آپ پر خاموشی طاری ہو گئی ہے۔ آپ نے تو میری بات سن کے خاموشی اختیار کر لی، آپ میرا علاج کیا کریں گی؟ شہزادے کی بات میں غم و غصہ اور طنز و بے بسی تھی۔ صالحہ خالہ تڑپ اٹھیں اور بولیں، صدقے جاؤں شہزادے بیٹے، تم اس بدبخت سیف خان کو تو جانتے ہی ہو، کیسا سفاک ہے وہ، بادشاہ شاہجہاں یا تمہاری کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ اس بات کو سنتے ہی پہلے اس کو یعنی زین آبادی اور پھر مجھے قتل کر دے گا۔ اس سے کہنے کا فائدہ اس سے زیادہ کچھ نہ ہوگا کہ میں تم پر اپنی جان فدا کر دوں، لیکن وہ بے گناہ بیچاری بلا قصور مری جائے گی۔ سچ فرمایا آپ نے خالہ جان، شہزادے نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ خیر، میں کوئی دوسری ترکیب نکالتا ہوں۔ اس بات کے کہنے کی ضرورت نہیں کہ زین آبادی یعنی ہیرا بائی سیف خان کے حرم میں داخل تھی تو وہ کنیز، لیکن حرم میں داخل ہونے کے بعد اس کا مرتبہ کنیزوں سے بلند ہو کر بیگمات کے درجے تک پہنچ گیا تھا۔ صبح ہوتے ہی شہزادے اپنے محل آ گئے۔ انہوں نے خالہ کے یہاں مطلق کھانا نہیں کھایا تھا۔ پھر شہزادے نے مرشد قلی خان کو، جو ان کے ساتھ تھا اور دکن کا دیوان تھا، بلوایا۔ وہ شہزادے کا خاص رازدار تھا۔ اس سے شہزادے نے کل شام سیف خان کے یہاں پائن باغ میں گزرے ہوئے واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اس وفادار رازدار نے دست بستہ عرض کیا، آقائے محترم، پہلے میں سیف خان کا کام تمام کیے دیتا ہوں، اس کے بعد اگر کوئی مجھے قتل بھی کر ڈالے تو کچھ مذائقہ نہیں، اس لیے کہ میرے خون کے بدلے میں پیر و مرشد کا مقصد تو پورا ہو ہی جائے گا۔ شہزادے نے ارشاد فرمایا، مرشد قلی خان، ہمیں تمہاری جان فشانی سے اسی بات کی امید تھی، لیکن ہمارا دل نہیں مانتا کہ اتنی سی بات کے لیے خالہ کو بیوہ کر دیا جائے۔ پھر یہ جو شرح اور فقہ سے واقف ہوں، اس کے لیے شریعت میں کسی کے صریحاً قتل کا اقدام کرنا ہرگز ممکن نہیں، البتہ اللہ پر بھروسہ کر کے سیف خان کے پاس جاؤ اور بات کرو۔ جانباز مرشد قلی خان بلا عذر و تکلف سیدھا سیف خان کے پاس پہنچا اور جو کچھ شہزادے پر بیتی تھی وہ کم و کاست بیان کر کے مقصد پر روشنی ڈالی۔ سیف خان کے جہان دیدہ اور گرم و سرد مزاج کا مالک تھا، اس نے مرشد قلی خان کو جواب دیا، شہزادے بہادر کی خدمت میں میری تسلیمات پیش کرنا، رہا اس بات کا جواب تو میں اس کا جواب شہزادے بہادر کی خالہ کو دے دوں گا۔ مرشد قلی خان یہ جواب سن کر شہزادے کی طرف چلا اور ادھر سیف خان مہمان خانے سے اٹھ کر زنان خانے میں داخل ہوا۔ شہزادے کی خالہ یعنی سیف خان کی بیگم صالحہ بانو متفکر اور پریشان سر جھکائے بیٹھی تھی۔ سیف خان ان کے قریب پہنچے اور بڑی بے تکلفی سے بولے، شہزادے بہادر نے ہیرا بائی کو طلب کیا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں، اور نہ مجھے ہیرا بائی کو ان کے حوالے کرنے میں کوئی عذر ہے۔ ہاں، اس کا عوض و بدلہ لازم ہے، وہ اس طرح کہ مجھے شہزادے کی بیگم یعنی شاہنواز خان کی بیٹی کی تو کوئی ضرورت نہیں، مگر ہاں وہ اپنی حرم خاص چتر بائی کو میرے پاس بھیج دے اور عوض و بدلہ ہو جائے۔ پھر بیوی کو حکم دیا، تم اسی وقت سوار ہو کر شہزادے کے پاس جاؤ اور عوض و بدلے کی بات کرو۔ مگر بیوی نے انکار کر دیا، میں اس معاملے میں نہیں پڑتی اور نہ شہزادے کے پاس جاؤں گی۔ سیف خان صرف نام کے ہی سیف خان نہیں تھے بلکہ واقعی سیف خان تھے۔ فوراً تلوار کھینچ لی۔ بیگم، اگر اپنی جان کی خیر چاہتی ہو تو فوراً سوار ہو اور شہزادے کے پاس جاؤ۔ بیچاری صالحہ بانو مجبور ہو گئیں، اسی وقت سوار ہوئیں اور شہزادے کی طرف روانہ ہو گئیں۔ ادھر شہزادے بہادر عشق کا تیر کھائے سینہ دبائی خالہ کا انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیے خالہ آتی ہیں یا کسی قاصد کے ذریعے کوئی پیغام بھیجتی ہیں۔ مرشد قلی خان انہیں صرف یہی بتا سکا تھا کہ اس نے سیف خان سے ہیرا بائی کا سوال کیا ہے اور سیف خان نے جواب اپنی بیگم کے ذریعے بھجوانا ہے۔ آخر ان کی الجھن ختم ہوئی، قاصد کے بجائے خود خالہ صالحہ بانو تشریف لائیں۔ حفظ مراتب کا تکلف بالکل اٹھ گیا تھا، نہ شہزادے نے استقبالیہ کلمے ادا کیے، نہ خالہ صالحہ بانو نے تسلیمات پیش کیں۔ صالحہ بانو نے سیدھے الفاظ میں شہزادے سے کہا، شہزادے بیٹے، تمہارا خالو ہیرا بائی کے بدلے میں چتر بائی کو طلب کرتا ہے۔ عشق کے مارے شہزادے کی باچھیں کھل گئیں، بولے، خالہ جان، آپ جس پالکی میں آئی ہیں اس میں چتر بائی کو لے جائیں، مجھے کوئی عذر نہیں ہے۔
صالحہ بانو نے ایک خواجہ سرا کے ہاتھ ساری باتیں اپنے شوہر سیف خان کو کہلوا دیں۔ سیف خان تو پہلے راضی ہو گیا تھا، اب تکلف کس بات کا تھا۔ چنانچہ ہیرا بائی شہزادے اورنگزیب کے حرم میں آ گئی اور اس کے بدلے میں چتر بائی سیف خان کے حرم میں بھیج دی گئی۔ یہ بیان تھا خان حمید الدین خان وکیل شہزادہ اورنگزیب کا۔ اب آئیے دیکھیے کہ اس واقعے کو بصر العمرہ کی کتاب میں خان زمان کے حالات کے تحت کس طرح بیان کیا گیا ہے۔ میر خلیل خان اعظم خان جہانگیری کا دوسرا لڑکا اور آصف خان کا داماد تھا۔ اپنے باپ کی ہمراہی میں بڑے کارنامے اور معرکے سر انجام دیے تھے۔ اپنے عظیم کارناموں کے سبب مفتحس خان، پسدار خان اور خان زمان کے خطاب پائے۔ شائستہ خان ناظم دکن کے التماس پر اسے کل دکن کی خدمت وارد ہوئی تھی۔ توپ خانے بھی تفویض ہوئے۔ اورنگزیب کے زمانے میں خاندیش کا گورنر مقرر ہوا تھا۔ 1095 ہجری میں اس کی وفات ہوئی۔ ہر علم سے بہراور تھا، خطاطی میں شہرت رکھتا تھا، سلیقہ مند، انشاء پرواز، دانش مند اور معاملہ فہم تھا۔ فن موسیقی میں مہارت تمام رکھتا تھا۔ کاروبار سلطنت میں ہمیشہ منہمک رہنے کے ساتھ شیفتہ راگ و رنگ بھی تھا۔ پری چہراگان خوش آواز اور مغنیات اشواساز محل میں رہتی تھیں۔ مشہور زین آبادی جو اورنگزیب خلد آشیاں کے ایام شہزادگی سے محبوبہ اور مرغوبہ تھی، اس زمرے میں شامل ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ خان زمان کی مدخولہ ہے۔ ایک روز شہزادہ اورنگزیب زین آباد برہان پور کے باغ میں، جس کو آہو خانہ کہتے ہیں، اپنے اہل کے ساتھ تشریف فرما تھے اور مخصوصان بزم الفت کے ساتھ چہل قدمی فرما رہے تھے۔ زین آبادی نغمہ سنجی میں ہوشربا اور شیوا دلری سے یکتا تھی۔ وہ خان زمان کی اہلیہ محترمہ کے ساتھ جو شہزادے کی خالہ ہوتی تھیں، آئی اور سیر کرنے کے دوران آموں سے لدے ہوئے درخت کو دیکھ کر بغیر شہزادے کا پاس ادب کیے نہایت شوقی اور دل ربائی سے اچھل کر ایک آم توڑ لیا۔ اس انداز نے کہ جو سراپا انداز دل بری اور دل ربائی تھا، شہزادے پر خود فراموشی طاری کر دی اور ہوش و پارسائی کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ شہزادے نے اپنی خالہ مکرمہ سے بہت اصرار اور سماجت کر کے حاصل کیا اور تمام زہد و تقوی کے باوجود اس کے دل دادا اور شیفتہ ہو گئے اور شراب کا پیالہ خود اپنے ہاتھ سے بھر بھر کر دیتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک روز اس نے بھی قدح شراب بھر کے شہزادے کے ہاتھ میں دیا اور پینے پر اصرار کیا۔ ہر چند انہوں نے عجز و نیاز سے کام لیا، لیکن اس ظالم نے ایک نہ سنی۔ ناچار شہزادے نے چاہا کہ پی جائے تو اس جادو تراز عیارہ نے خود پیالہ چھین لیا اور کہا، فرض تو امتحان محبت تھا، نہ یہ کہ آپ پر شر و شور سے آپ کی تلخ کلامی اور بدمزگی۔ اس عشق بازی نے یہاں تک سر اٹھایا کہ اعلیٰ حضرت شاہ جہاں تک اطلاع پہنچی۔ دارا شکوہ کو تو دلی اناد تھا۔ اس مخاطب کو چغل خوری اور شماتت کی بنیاد بنا کر شہنشاہ شاہ جہاں سے کہا، اس مکار و ریاکار کو تقوی سے کیا کام، خود کو خالہ کی ایک کنیز کے پیچھے برباد کر دیا۔ قضائے الہی کے عین شباب میں بہار زندگی پر خزان چھا گئی اور شہزادے کو اپنی ابدی ہجر کے داغ میں مبتلا کر دیا۔ زین آبادی کا مقبرہ اورنگ آباد میں تالاب کلاں کے متصل ہے۔ اس کی وفات کے دن شہزادے کا رنج سے برا حال تھا۔ اورنگزیب کے اس پہلو کو اجاگر کرنے کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ اورنگزیب کے بارے میں اس دستاویزی ناول کو عشقیہ ناول میں تبدیل کیا جائے، بلکہ مقصد یہ بتانا ہے کہ تاریخ عالم کے بڑے بڑے مدبر اور اونچے سے اونچے سیاستدان پر ایسے اوقات اکثر آئے ہیں جب اس نے کسی ذہنی بے چینی سے بچنے کے لیے کسی حسین عورت کا دامن تھاما تھا۔ پس اگر اورنگزیب پر یہ وقت آیا تو کوئی عجیب بات نہ تھی۔ بڑے بھائی کی شدید مخالفت اور شہنشاہ باب شاہ جہاں کی برابر تنبیہ نے اورنگزیب کے دل و دماغ کو اس قدر بے چین اور بے سکون کر دیا تھا کہ کیا عجب اس نے ان الجھنوں سے وقتی فرار اور دل و دماغ کو سکون پہنچانے کے لیے ہیرا بائی یعنی زین آبادی کے دامن میں سکون حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اورنگزیب ہمیں جوانی کی اس لغزش کے علاوہ ہر دور میں متقی، پرہیزگار، دانش مند، رعیت کا ہمدرد اور مساوات کا قائل نظر آتا ہے۔ اس کے تخت شاہی پر بیٹھنے اور شاہی لباس پہننے کے باوجود اپنی ذاتی زندگی گزارنے کے لیے قرآن حکیم کی کتابت اور ٹوپیوں کی تیاری اس کے کردار کا ایک انتہائی اہم حصہ ہیں، جو اسے تمام مغل شہنشاہوں سے منفرد اور اعلیٰ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔
اورنگزیب 10 سال کے بعد دکن بھیجا گیا تھا۔ وہاں کے انتظامی امور اور اقتصادی حالات اس قدر بگڑ چکے تھی جن کا 1-2 سال میں درست ہونا کسی طرح ممکن نہ تھا۔ اس سلسلے میں اورنگزیب نے دکن کے آمد و خرچ میں توازن پیدا کرنے کے لیے بادشاہ کو چند جاگیریں ضبط کرنے کا مشورہ دیا، مگر شاہ جہاں نے اسے قبول نہ کیا۔ آخر اورنگزیب نے دکن کے حالات کو ایک چیلنج سمجھ کر خود انہیں درست کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ خوش قسمتی سے انہیں مرشد قلی خان جیسا دیانتدار اور ماہر مالیات کا تعاون حاصل ہوا۔ یہ وہی مرشد قلی خان ہے جس نے ہیرا بائی کے معاملے میں سیف خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے اپنی خدمات پیش کی تھیں۔ مرشد قلی خان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ سپاہی پیشہ ور ترکوں میں سے تھے۔ انہوں نے قندھار کی سپردگی کے وقت مغلوں کی ملازمت اختیار کی تھی اور مختلف خدمات انجام دینے کے بعد دکن کے دیوان بنائے گئے تھے۔ اورنگزیب ان سے بہت خوش تھا اور اس نے انہیں خان کا خطاب دلوایا تھا۔ اورنگزیب نے جس وقت اصلاحات کا آغاز کیا تو دکن میں کوئی صحیح بندوبست رائج نہ تھا، نہ زمین کی پیمائش کی گئی تھی اور نہ کوئی مالیہ کا مستقل طریقہ تھا۔ اورنگزیب نے اس کام پر مرشد قلی خان کو لگایا۔ اس نے سب سے پہلے غیر آباد دیہاتوں کو آباد کرنے پر توجہ دی۔ کاشتکار مسلسل جنگوں سے تنگ آ کر اپنے گھر بار چھوڑ گئے تھے۔ مرشد قلی خان نے انہیں ڈھونڈا اور ان کے گھروں میں لا کر آباد کیا، پھر زمین کی پیمائش کی اور لگان زمین کی ساخت کے مطابق لگایا۔ ہر گاؤں میں مقدم مقرر ہوئے۔ مرشد قلی خان کی اصلاحات کا اثر پورے دکن پر پڑا۔ چند سال بعد دیہات آباد ہو گئی، ملک کی زرعی حالات بدل گئی اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی دکھائی دینے لگی۔ اورنگزیب کے زمانے میں مرشد قلی خان کی کوششوں سے 1 روپیے میں 2.5 من گندم اور 3.5 من باجرہ اور مکئی خریدی جا سکتی تھی، اور گھی 1 روپیے میں 4 سیر ملتا تھا۔ نظم و نسق کو درست کرنے کے لیے اورنگزیب نے جگہ جگہ اپنے اعتماد کے آدمی مقرر کیے۔ سپاہیوں کی تنخواہیں کم کر دی گئی تھیں۔ اورنگزیب نے باپ سے سفارش کر کے ان میں اضافہ کرا لیا تھا۔ بعض چھوٹے جاگیردار جو وفادار اور کام کے آدمی تھے ان کی جاگیروں میں اضافہ کیا، اور وہ جاگیردار جو حکومت کا کوئی کام نہیں کرتے تھے بلکہ حکومت پر بوجھ بنے ہوئے تھے ان کی جاگیریں باپ کے حکم سے ضبط کر لیں۔ اس طرح اورنگزیب کی خوش سلوکی کی وجہ سے دکن کا نظم و نسق درست ہو گیا۔ اورنگزیب نے اگرچہ دکن کے اقتصادی اور انتظامی معاملات بہت جلد درست کر لیے تھے، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاہ جہاں اس سے پھر بھی خوش نہ تھا۔ اورنگزیب اسے باقاعدگی اور باادب انداز میں خط بھیجتا تھا اور اسے دکن کے حالت سے باخبر رکھتا تھا، مگر شاہ جہاں اپنے ہر خط میں اورنگزیب کو کوئی ایسی چبھتی ہوئی لکھ دیتا تھا جس سے اورنگزیب کا مزاج برہم ہو جاتا، پر وہ پھر بھی ضبط کر جایا کرتا تھا۔ یہ کتنی معمولی سی بات تھی کہ اورنگزیب سال کے سال شاہ جہاں کو اس کے پسند کے آم بھیجا کرتا تھا۔ جس درخت کے آم شہنشاہ کو بہت پسند تھے اس کی تمام شاخیں سوائے ایک کے آندھی سے ٹوٹ کر گر گئی تھیں، چنانچہ آم کم ہوتے تھے۔ اس نے بادشاہ کو کیفیت سے آگاہ بھی کر دیا تھا۔ اس کے باوجود اس نے اورنگزیب کو لکھ بھیجا کہ اس نے بادشاہ پسند آم بھیجنے پر زیادہ توجہ نہیں دی، اس لیے بادشاہ کی طرف سے ایک آدمی مقرر کیا جاتا ہے جو اپنی نگرانی میں آم تڑوا کر بادشاہ کو بھیجا کرے گا۔ یہ کتنی معمولی سی بات تھی، مگر بادشاہ نے بات کا بتنگڑ بنا دیا تھا۔ اسی طرح ایک بار شاہ جہاں سے شکایت کی گئی کہ اورنگزیب نے اچھی اچھی جاگیریں خود رکھ لی ہیں اور خراب جاگیریں دوسروں میں تقسیم کی ہیں، نیز اس نے 40 لاکھ دام زیادہ وصول کر لیے ہیں۔ اورنگزیب نے اچھی جاگیر خود حاصل کرنے کی تردید کی اور 40 لاکھ دام کے سلسلے میں یہ وضاحت کی کہ یہ رقم اس جاگیر سے حاصل ہوئی ہے جو بادشاہ نے اورنگزیب کو اس کے دکن پہنچنے سے پہلے عطا کر دی تھی۔ اس سلسلے میں اورنگزیب نے دبے الفاظ اور مہذب انداز میں شکوہ کیا تھا کہ یہ تعجب کی بات ہے۔ دیوان نے حضور عالی سے بات عرض نہیں کی، بلکہ دستور اعظم کا بادشاہ کو اس بات سے آگاہ نہ کرنا بڑا تعجب خیز ہے، اس لیے کہ ان کا حافظہ بہت تیز ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں بادشاہ کے سامنے ایسی باتیں پیش کرنے کا حوصلہ نہ ہوا ہو۔ یہ دبے ہوئے شکوے نے بادشاہ کا دل تو صاف کیا ہوگا، مگر انہوں نے خط کے ذریعے اورنگزیب کو اس بارے میں کچھ نہ لکھا۔ اصل بات یہ تھی کہ دارا شکوہ اتنی دور بیٹھ کر بھی اورنگزیب کو چین نہ لینے دیتا تھا اور اسے بادشاہ کی نظروں میں گرانے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔
اورنگزیب نے مذہبی اختلافات سے بلند ہو کر دکن کے بعض زمینداروں اور ریاستوں پر حملے کیے۔ ان حملوں اور فتوحات میں کبھی اورنگزیب کی مرضی شامل ہوتی تھی اور کبھی شاہی فرمان کے تحت اسے حملہ اور قبضہ کرنا پڑتا تھا۔ جب دکن کی کسی ریاست پر حملے کا حکم بادشاہ کی طرف سے نازل ہوتا تو وہ پہلے اپنے طور پر اس ریاست کے بارے میں غور کرتا۔ اگر حملہ مناسب نہ ہوتا تو وہ باپ کو خط لکھ کر اس کی مدلل مخالفت کرتا، اور جب دارا شکوہ کی وجہ سے شاہی دربار میں اس کی بات پر توجہ نہ دی جاتی تو اسے مجبور ہو کر شاہی حکم کی تعمیل کرنی پڑتی۔ اورنگزیب دیو گڑھ پر حملے کا مخالف تھا۔ اس سلسلے میں باپ بیٹے میں طویل خط و کتابت ہوئی۔ بادشاہ کا اصرار تھا کہ راجہ دیو گڑھ کے پاس 200 ہاتھی ہیں۔ بادشاہ نے اورنگزیب کو یہ بھی لکھا کہ خاندوران مرحوم نے دیو گڑھ پر حملہ کیا تھا تو اسے وہاں سے 100 سے زیادہ ہاتھی ملے تھے۔ اورنگزیب نے باپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیو گڑھ کا راجہ واقعی غریب ہے، اس کے پاس 20 ہاتھی بھی نہیں ہیں۔ دوسرے یہ کہ خاندوران نے راجہ کے باپ کے زمانے میں حملہ کیا تھا، اس وقت وہاں 100 سے زیادہ ہاتھی تھے۔ نیز یہ کہ اس نے اپنا ایک آدمی ریاست میں بھیج کر تصدیق کرائی ہے کہ راجہ کے پاس 20 سے کم ہاتھی ہیں۔ لیکن بادشاہ نے، جو پوری طرح دارا شکوہ کے زیر اثر تھا، اورنگزیب کو حکم بھیجا کہ صوبہ برار کے ناظم مرزا خان اور صوبہ تلنگانہ صوبے دار ہاتھی داد خان کی سرکردگی میں شاہی دستے دیو گڑھ پر فوج کشی کریں۔ چنانچہ اورنگزیب کو حکم کی تعمیل کرنا پڑی تھی۔ دیو گڑھ پر ان دو طرف سے حملے کا نتیجہ یہ ہوا کہ راجہ کیرت سنگھ فوراً مرزا خان کے سامنے پیش ہوا اور ماضی کی غلطی کی معافی مانگی اور آئندہ کے لیے وعدہ کیا کہ کبھی حکم عدولی نہ کرے گا۔ مرزا خان وہاں سے واپس آیا تو راجہ کیرت اس کے ساتھ تھا۔ اورنگزیب نے راجہ کے ساتھ ایسے حسن سلوک کا مظاہرہ کیا کہ راجہ اس کے دربار میں رو پڑا۔ دیو گڑھ کی ریاست سے شاہی لشکر کو صرف 20 ہاتھی ہاتھ لگے تھے۔ راجہ کے پاس نقد رقم تو تھی ہی نہیں کہ وہ کوئی ادائیگی کرتا۔ کرناٹک جنوبی ہند میں ایک چھوٹی مگر دولت مند ریاست تھی۔ اس ریاست کے قریب ہی گولکنڈے اور بیجاپور کی 2 بڑی مسلمان ریاستیں تھیں جو کرناٹک کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اسے آئے دن نوچتی کھسوٹتی رہتی تھیں۔ وہاں کا راجہ رام راج تھا جس میں اتنی سکت نہ تھی کہ وہ خود کو ان بڑی ریاستوں سے محفوظ رکھ سکے۔ چنانچہ وہ گولکنڈہ اور بیجاپور کے بیجا مطالبات پورے کر دیا کرتا تھا۔ گولکنڈہ کے قطب الملک اور بیجاپور کے عادل خان نے شہنشاہ ہند شاہ جہاں سے صلح کے معاہدے کرنے کے بعد ہندو راجہ کرناٹک کو خوب لوٹنا شروع کر دیا تھا اور اس سے نقد رقم کے علاوہ جواہرات اور ہاتھی بھی حاصل کر لیے تھے۔ آخر راجہ رام راج نے تنگ آ کر دکن کے نائب سلطنت اورنگزیب کے پاس اپنے نواسے سری رنگرائل اور نواسی سری داسی کو قاصد بنا کر بھیجا۔ کرناٹک کے راجہ رام راج کے نواسے اور نواسی اورنگزیب کے دربار میں پیش ہوئے تو وہ ان کے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آیا۔ بہن بھائی دونوں نے سلام کرنے کے بجائے شہزادے کو سجدہ کیا۔ اورنگزیب فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور سختی سے بولا، تم دونوں یہ کیا بےہودگی کر رہے ہو؟ دونوں نے سجدے سے سر اٹھایا اور سری رنگرائل نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، انداتا، ہم نے آپ کو نمستے اور نمسکار پیش کیا ہے، اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہمیں معاف کر دیجیے۔ اورنگزیب نرم پڑ گیا اور بولا، تم نے غلطی کوئی نہیں کی، مگر تمہارے سلام کا یہ طریقہ غلط ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے مذہب میں کسی انسان کو سجدہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اورنگزیب کو نرم پا کر سری رنگرائل کو حوصلہ ہوا۔ اس نے جواب دیا، انداتا، آخر بادشاہ بھگوان کا اوتار ہوتا ہے۔ جب ہم بھگوان کو سجدہ کرتے ہیں تو اس کے اوتار کو سجدہ کرنے سے گناہ کیوں ہو سکتا ہے؟ اورنگزیب اور زیادہ نرم ہو گیا۔ اس نے پوچھا، اچھا پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام رنگرائل ہے انداتا، رنگرائل نے سنبھل کر جواب دیا، اور میرے ساتھ یہ میری بہن سری داسی ہے۔ ہم دونوں کرناٹک کے راجہ رام راج کے نواسے اور نواسی ہیں اور اپنے نانا کی درخواست لے کر انداتا کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں۔ اورنگزیب نے سری داسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، رنگرائل، تم تو راجہ کی درخواست لے کر آئے ہو، مگر اپنی جوان بہن کیوں ساتھ لائے ہو؟ سری رنگرائل نے افسردگی سے کہا، انداتا،
پتہ نہیں بھگوان نے اس دنیا میں کمزور کیوں پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اس نے اگر سب کو طاقتور بنایا ہوتا تو پھر کیوں کوئی کسی پر زیادتی کرتا؟ گولکنڈہ اور بیجاپور کے سوار ہماری ریاست میں روز گھس آتے ہیں اور جو جی چاہتا ہے لوٹ کے لے جاتے ہیں۔ بہت سے سوار راج محل تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہم انہیں کچھ دے دلا کر بڑی مشکل سے اپنی جان چھڑاتے ہیں۔ کسی دن اگر وہ راج محل میں گھس آئے تو خطرہ ہے کہ وہ ہماری اس عزت کو بھی اٹھا لے جائیں گے اور ہم ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ اس لیے مہاراج رام راج نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے درخواست کروں کہ آپ ہماری اس عزت کی حفاظت کریں اور اسے اپنی پناہ میں لے کر ہماری ایک بڑی مشکل آسان کر دیں۔ اورنگزیب اس کی گفتگو سے بہت متاثر ہوا مگر گہری فکر میں بھی ڈوب گیا۔ اسے فوراً اپنی جوانی کا ہیرا بائی والا معاملہ یاد آ گیا۔ اس سلسلے میں دارا شکوہ نے اسے کس قدر بدنام کیا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں نے اس جوان لڑکی کو پناہ دی تو پھر کوئی اور نیا ہنگامہ نہ کھڑا ہو جائے، اس لیے اس نے اس سے دامن چھڑانا ہی بہتر خیال کیا۔ اورنگزیب نے سری رنگ رائل کو جواب دیا، رنگ رائل، تم جانتے ہو کہ میں دکن میں سلطنت مغلیہ کا نائب سلطنت ہوں۔ مجھے ہر معاملے میں پورے اختیارات حاصل نہیں۔ کرناٹک کے راجہ رام راج کے بارے میں ہمیں زیادہ معلومات نہیں۔ تم بتاؤ کہ راجہ رام راج ہم سے کیا چاہتا ہے؟ رنگ رائل نے کہا، ہمارے مہاراج کی ایک درخواست تو یہی ہے کہ اس لڑکی کو اپنی پناہ میں لے لیا جائے، اور دوسری درخواست یہ ہے کہ گولکنڈہ اور بیجاپور کی ریاستوں کو سختی سے تاکید کی جائے کہ کرناٹک پر دست درازیاں بند کر دیں۔ اورنگزیب کچھ سوچتے ہوئے بولا، رنگ رائل، اگر یہ بات سچ ہے جس کی تصدیق ہم اپنے طور پر بھی کر لیں گے کہ گولکنڈہ اور بیجاپور والے تمہاری ریاست میں گڑبڑ کرتے ہیں اور بلا وجہ ہی رقم بٹور لے جاتے ہیں، تو ہم انسانی ہمدردی کے طور پر انہیں اس حرکت سے باز آنے کی تاکید کریں گے۔ لیکن شاید تم یہ نہیں جانتے کہ ان دونوں مسلم ریاستوں سے ہمارے صلح کے معاہدے ہیں، اس لیے ہم انہیں دوستانہ طور پر تاکید تو کر سکتے ہیں مگر ان پر زور نہیں دے سکتے۔ انداتا، یہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ رنگ رائل نے قدر حیرانی سے پوچھا۔ پورے دکن میں یہ بات مشہور ہے کہ مسلمان ہر ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کرتے ہیں، خواہ ظلم ڈھانے والا ان کا بیٹا یا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ آپ تحقیقات کر کے دیکھ لیجئے، اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ وہ دونوں ظالم ہیں تو کیا آپ پھر بھی ہماری مدد نہیں کریں گے؟ رنگ رائل نے اورنگزیب کی دکھتی رت پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اسلام کا تو بنیادی اصول ہی یہ تھا کہ مظلوم کو ظالم کے ہاتھوں سے بچایا جائے اور لوگوں کے درمیان مساوات پیدا کی جائے۔ اورنگزیب اسے جواب دینے کے لیے کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ رنگ رائل نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے ایک خوبصورت پیشکش کر دی۔ انداتا، ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنی بات کو اور واضح کر کے مکمل کروں۔ ٹھیک ہے، تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہہ ڈالو، اورنگزیب نے بڑی نرمی سے کہا۔ تم مغل شہنشاہ کے دربار میں ظالموں کے خلاف فریاد لے کر آئے ہو اور میں دکن میں مغل سلطنت کا نائب اور نمائندہ ہوں، اس لیے تمہاری تمام باتیں سنوں گا اور شہنشاہ سے سفارش کروں گا کہ کرناٹک کے معاملے میں ہمدردانہ غور فرمایا جائے۔ مجھے مہاراج نے حکم دیا ہے، رنگ رائل نے کہا، کہ میں انداتا کی خدمت میں یہ پیشکش بھی کروں کہ اگر انداتا نے دونوں ریاستوں کو یہ فرمان جاری کر دیا کہ وہ کرناٹک پر دست درازیاں بند کر دیں تو کرناٹک کے مہاراج شکرانے کے طور پر انداتا کی خدمت میں 50 لاکھ نقد اور 200 ہاتھیوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ رنگ رائل نے بڑی عظیم پیشکش کی تھی۔ اورنگزیب نے پیشکش کا یہ جواب دیا، رنگ رائل، تم فکر نہ کرو، ہم رام راج کی درخواست شہنشاہ تک پہنچا دیں گے اور اس میں پیشکش کا بھی ذکر کر دیں گے، مگر فیصلہ کرنے کے مجاز صرف شہنشاہ ہیں۔ ہم اس سلسلے میں وہاں کے حکم کے مطابق ہی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ رنگ رائل جلدی سے بولا، انداتا، میں ایک اور بات کہنا بھول گیا۔ وہ بات یہ ہے کہ آپ شکرانے کی اس پیشکش کے ساتھ شہنشاہ بہادر سے یہ بھی لکھ بھیجیے کہ اگر شہنشاہ یوں مدد کرنا پسند نہ کریں تو ہم سب مسلمان ہونے پر بھی تیار ہیں۔ اورنگزیب اس پیشکش پر چونک پڑا۔ تم بالکل بے فکر رہو، اورنگزیب نے اسے اطمینان دلایا، ہمارا خیال ہے کہ شہنشاہ تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ پھر میرے لیے کیا حکم ہے انداتا؟ رنگ رائل نے دریافت کیا۔ اورنگزیب نے اسے زیادہ مطمئن کرنے کے لیے کہا،
ہم شہنشاہ کو تمہارے مہاراج کی درخواست بھیج رہے ہیں، وہاں سے جواب آنے تک تم ہمارے مہمان رہو گے۔ کیا میرے ساتھ میری بہن بھی رہ سکتی ہے؟ رنگرائل نے پوچھا۔ یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے، اورنگزیب نے کہا۔ تم بہن کو ساتھ بھی رکھ سکتے ہو، یا پھر ہم اسے کسی ایسے امیر کی حویلی میں بھیج سکتے ہیں جہاں خواتین موجود ہوں اور اسے تنہائی محسوس نہ ہو۔ انداتا، اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ رنگرائل فوراً مان گیا۔ یہاں سری داسی ضرور گھبرائے گی، مگر دوسری بیگمات کے ساتھ اسے تنہائی محسوس نہ ہوگی۔ اورنگزیب نے دربار میں عمرا اور سرداروں پر نظر ڈالی، پھر ایک جگہ نظریں روک کر بولا، امیر عبد المعبود، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ کرناٹک کی راجکماری کو چند دن اپنے گھر پر بطور مہمان رکھ لو؟ بصر و چشم، عبد المعبود نے خوش دلی سے کہا، میں راجکماری کی مہمان نوازی کو اپنے لیے فخر سمجھوں گا۔ میری لڑکیاں اور گھر کی دوسری خواتین راجکماری کو شاہی مہمان کا درجہ دیں گی۔ اورنگزیب کو راجہ کرناٹک سے ہمدردی ہو گئی تھی، اس لیے اس نے راجہ کے نواسے سری رنگرائل کو شاہی مہمان خانے میں بھجوا دیا اور اس کی بہن سری داسی کو امیر عبد المعبود کے ساتھ اس کے گھر بھیج دیا کہ جب تک کرناٹک کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا بہن بھائی اورنگزیب کی پناہ میں رہیں گی۔ پھر شہزادے اورنگزیب نے شہنشاہ ہند کو ایک تفصیلی خط لکھا اور بڑے پرجوش الفاظ میں راجہ کرناٹک کی مدد کی سفارش کی۔ بادشاہ کو یہ بھی اطلاع دی کہ راجہ کی خواہش ہے کہ اگر شہنشاہ اس کی مدد پر متوجہ ہو جائیں کہ راجہ شکرانے کے طور پر 50 لاکھ نقد اور 200 ہاتھی حضور شاہی میں پیش کرے گا، نیز یہ کہ اگر شہنشاہ یوں مدد پسند نہ فرمائیں تو وہ مسلمان ہونے کو تیار ہیں۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ بعض تاریخی روایتوں کے مطابق راجہ کرناٹک نے جو درخواست شہزادے اورنگزیب سے کی تھی اسے لے کر راجہ کا ایک معتمد آیا تھا، جبکہ ایک جگہ یہ بھی ہے کہ درخواست لانے والا راجہ کرناٹک کا نواسا تھا جس کے ساتھ اس کی بہن آئی تھی، مگر شہنشاہ شاہجہاں کو داراشکوہ اپنے ہاتھ پر لیے ہوئے تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اورنگزیب کی پوزیشن دکن میں مضبوط ہو، اس لیے اس نے شہنشاہ سے اورنگزیب کو حکم بھجوا دیا کہ اس سلسلے میں راجہ کرناٹک سے مزید گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ شہزادہ اورنگزیب اپنی عمر کے ساتھ ساتھ مذہبی امور کی طرف زیادہ جھکتا جا رہا تھا، چنانچہ مشہور ہے کہ جو مذہب بادشاہ کا ہوتا ہے وہ رعایا کا ہوتا ہے۔ اورنگزیب کے مذہبی جھکاؤ کو دیکھ کر اس کے تمام عمرہ دوسرے متعلقین بھی مذہب کی طرف دل سے یا پھر مصلحتاً متوجہ ہو گئی تھی۔ عبد المعبود شہزادے کا بہت زیادہ اعتماد کا آدمی تھا، شاید اسی لیے وہ نماز کا اس قدر پابند تھا کہ اذان کی آواز بلند ہوتے ہی وہ کام چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوتا، ایک نظر اپنے آقا اورنگزیب پر ڈالتا، پھر سیدھا ہو کر مسجد کی سمت لمبے لمبے ڈگ بھرنے لگتا۔ شہزادہ اگر ضروری کام میں مصروف نہ ہوتا تو عبد المعبود کے دیکھتے ہی اس کے ساتھ چل پڑتا یا پھر اسے اشارہ کر دیتا کہ وہ مسجد میں چلے اور وہ فوراً آ جائے گا۔ عبد المعبود کا گھرانہ بھی اسی کی وجہ سے نمازی ہو گیا تھا۔ اس کی بیوی اور 2 جوان لڑکیاں سب کے سب نمازی تھے۔ ان کے صرف ایک لڑکا تھا، عبد الودود، دیکھنے میں اچھا خاصا جوان، مگر طبیعت کچھ عجیب سی پائی تھی۔ گھر میں رہتا تو پھر ہفتوں گھر میں ہی رہتا، اور کسی دن گھر سے نکلے تو اس طرح جیسے جنگ پر جا رہے ہیں، کمر میں تلوار، شانے پر تیر کمان اور سر پر آڑی پگڑی۔ عبد الودود اپنی پگڑی کے کناروں پر سرخ رنگ کی ایک پٹی ٹکواتا تھا جو جھالر کی طرح اس کی پیشانی اور کانوں پر جھولتی رہتی تھی۔ عبد الودود کو ایک خوبصورت اور وجیحہ جوان کہا جا سکتا تھا، مگر لاابالی طبیعت نے اسے کچھ سے کچھ بنا دیا تھا۔ آج 1 ہفتہ بعد وہ گھر واپس آیا تھا، مگر گھر میں داخل ہوتے ہی جیسے اس کے قدم کسی نے روک لیے، اس پر سختہ سا طاری ہو گیا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو حسب معمول تھا اور شاید مسکراتا بھی رہا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر جو سامنے اٹھی تو بس ایک جگہ جم کر رہ گئی۔ دراصل یہ 2 نظروں کا ٹکراؤ تھا، نظریں بھی جوان۔ ایک طرف وہ ہندو دوشیزہ تھی جو اپنی جگہ ایک سنگ مرمر کی مورتی کی طرح جم کے رہ گئی تھی۔ یہ دوشیزہ کنواری کنیا کرناٹک کے راجہ رام راج کی نواسی راجکماری سری داسی تھی، جو نزاکت اور لطافت میں باد بہاری سے کسی طرح کم نہ تھی۔ اس کا تراشا ہوا بدن وحشی ہرنی سے ملتی جلتی معلوم ہوتی تھی، مگر اس وقت ساکت ہو کر
امیرزادہ عبدالودود کے چہرے پر ٹہر گئی تھیں۔ امیرزادہ عبدالودود اپنی جگہ حیران پریشان کھڑا قدرت کے اس حسین پیکر کو دیکھ رہا تھا، جیسے یہ اس کے لیے کوئی عجوبہ ہو، یا پھر یہ کچھ ایسا تھا جیسے اس نے اس سے پہلے کبھی ایسی صورت کو دیکھا ہی نہیں تھا، اور جب دیکھا تو اس کے تمام حواس اور توجہ سری داسی کے چہرے کا طواف کرنے لگیں۔ نظروں کا یہ بے باک تصادم ممکن تھا کہ کوئی اور صورت اختیار کرتا کہ امیرزادہ عبدالودود کی چھوٹی بہن نگارش ان کے درمیان حائل ہو گئی۔ ودود بھائی، نگارش نے مسکراتے اور ودود کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، یہ ہے کرناٹک کی راجکماری سری داسی۔ ودود کو جیسے ایک جھٹکا سا لگا، سر ہلاتے ہوئے بولا، راجکماری اور ہمارے گھر میں سمجھا نہیں نگارش۔ نگارش نے وضاحت کی، جی ہاں بھائی، راجکماری ہماری مہمان ہیں۔ ابا جان نے انہیں 2 ماہ خالہ جان کے گھر رکھا تھا، اور اب یہ یہاں آ گئی ہیں۔ یہ ہمارے پاس رہیں گی۔ کیوں رہیں گی یہاں؟ ودود کو جیسے یقین نہ آیا۔ مہمان تو، اور ودود کہتے کہتے رک گیا۔ نگارش شوخی سے بولی، کیوں بھائی جان، کیا آپ کو ان کا یہاں رہنا پسند نہیں؟ نہیں، ودود نے سنبھل کر کہا، میرا مطلب ہے کہ یہ مہمان، ہاں مہمان، ٹھیک ہے، میں یہی تو کہہ رہا تھا، یہ بہت۔ سری داسی اس وقت تک خود کو سنبھال چکی تھی۔ وہ نظریں نیچی کیے ہوئے نگارش کے پاس آئی اور دبے لفظوں میں بولی، نگار، یہ تمہارے بھیا ہیں۔ سری داسی نگارش کو نگار کہتی تھی۔ کیا تمہیں کوئی شبہ ہے؟ نگارش نے سری داسی کو گھورا۔ سری داسی گھبرا گئی۔ نہیں، شبہ کیسا؟ میں تو یہ پوچھ رہی تھی کہ کیا یہ تمہارے سگے بھائی ہیں؟ سری داسی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ نگارش اٹھلا کر بولی، اگر یہ میرے بھائی نہ ہوتے تو میں ان کے سامنے کیوں آتی؟ تمہیں تو معلوم ہے کہ میں سب سے پردہ کرتی ہوں۔ سری داسی کو بھی شوخی سوجھی۔ اس نے کہا، ہاں میں جانتی ہوں، تم یہ بھی تو کہتی ہو کہ پردہ اچھی چیز ہے، لڑکیوں کو مردوں سے پردہ کرنا چاہیے۔ کیوں، کہا تھا نا تم نے؟ ہاں، کہا تھا میں نے، نگارش نے تائید کی۔ کوئی بری بات تو نہیں ہے؟ سری داسی نے فوراً اپنی ساڑی کے پلو کو اپنے منہ پر کھینچ لیا اور کہا، دیکھو میں نے بھی پردہ کر لیا ہے، اب تم ناراض تو نہیں ہوگی؟ سری داسی، نگارش گھبرا گئی، مگر میں نے بھیا سے تو پردہ کرنے کو نہیں کہا تھا۔ پھر کس سے پردہ کرنے کو کہا تھا؟ اب سری داسی نے نگارش کو چھیڑنا شروع کر دیا۔ تم نے کہا تھا کہ لڑکیوں کو غیر مرد کے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ مگر بھیا غیر کب ہیں؟ نگارش چٹک کر بولی، میرے بھیا ایسے ویسے نہیں ہیں، یہ تو بہت مغرور ہیں، کسی سے بات تک نہیں کرتے۔ سری داسی نے ہلکی سی سانس لی، پھر بولی، یہ تو اچھا ہوا، تم نے پہلے ہی موقع پر بتا دیا ہے۔ مغرور آدمی چڑچڑے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے پردہ رہے تو زیادہ اچھا ہے۔ نہیں، میں مغرور نہیں ہوں۔ ودود نے فوراً اپنا دفاع کیا۔ نگارش نے بس یوں ہی کہہ دیا ہے، غرور کو تو میں اپنے پاس بھٹکنے بھی نہیں دیتا۔ اور سری داسی اس کی بات پر پہلو کے پیچھے ہنسنے لگی۔ نگارش کھسیانی ہو گئی۔ بھیا تم نے تو مجھے، نگارش کہتے کہتے رکی، تم نے تو کہا تھا کہ میں ایسی ویسی لڑکیوں کو منہ نہیں لگاتا۔ تم نے یہ بھی کہا تھا کہ میں خود بھی ایسا ویسا نہیں ہوں، اب کیوں مکر رہے ہو؟ دیکھو نگارش، ودود سنبھل کر بولا، تمہارے کہنے کے مطابق یہ راجکماری ہیں، اور ودود کی نظر اچانک سری داسی کے آدھے چھپے ہوئے چہرے پر پڑی۔ اسے محسوس ہوا جیسے سری داسی ناراض ہو گئی ہے، اس لیے وہ خاموش ہو گیا۔ چپ کیوں ہو گئے بھیا؟ نگارش کی باتوں میں لطف آ رہا تھا۔ ودود واقعی بہت کم بولتا تھا، لڑکیوں سے تو وہ دور ہی رہتا تھا۔ ایک دن دیوان جی کی 3 بیٹیاں ایک ساتھ اس کے گھر آ گئی تھیں۔ وہ شوق و شنگ تھیں۔ انہوں نے ہنس ہنس کر اور قہقہے لگا لگا کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا، مگر ودود کو جیسے غصہ آ گیا تھا۔ اس نے واقعی کسی لڑکی سے بات تک نہیں کی، حالانکہ امیر عبد المعبود یہ چاہتے تھے کہ دیوان جی کے یہاں آنا جانا ہوتا رہے، تاکہ ودود کی یہ تنہائی، لاابالی پن اور اکھڑ پن طبیعت میں کچھ رنگینی پیدا ہو، مگر ودود نے کسی کو بھی منہ نہیں لگایا تھا۔
بتاؤ نا بھیا، چپ کیوں ہو گئی؟ نگارش نے پھر چھیڑا۔ ودود نے کنکیوں سے سری داسی کو دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری راجکماری ناراض ہو گئی ہیں۔ نگارش گھبرا گئی۔ اس وقت تو ہنسی کی باتیں ہو رہی تھیں، پھر راجکماری ناراض کیوں ہو گئی؟ اس نے راجکماری سے فوراً معذرت کی۔ راجکماری سری داسی، میں معافی چاہتی ہوں، کوئی غلطی ہو گئی ہے شاید ہم سے۔ سری داسی ایک دم ہنس پڑی۔ نگار، میں کیوں ناراض ہونے لگی؟ میں تو تمہاری احسان مند ہوں کہ تم لوگ میرا اس قدر خیال رکھتے ہو۔ چاچا جی اور چاچی جی مجھے تم لوگوں سے کم تو نہیں چاہتی۔ اتنے میں نگارش کی دوسری بہن پرتو آتی دکھائی دی۔ پرتو اور نگارش میں صرف 1 سال کا فرق تھا۔ وہ عمر میں نگارش سے بڑی تھی، مگر دیکھنے میں چھوٹی معلوم ہوتی تھی۔ ودود دونوں بہنوں سے بڑا تھا۔ پرتو کو آتا دیکھ کر سبھی خاموش ہو گئے۔ پرتو اپنی چھوٹی بہن نگارش سے بھی زیادہ شوق مزاج تھی۔ اس نے دور ہی ان لوگوں کو دیکھ لیا تھا۔ قریب آ کر بولی، یہ ودود بھائی آج صبح کہاں سے آ گئی؟ کہیں عید کا چاند تو نہیں نکلا ہی؟ شاید پرتو ٹھیک کہہ رہی ہے، ودود نے دخل دیا۔ چاند باہر نہیں بلکہ ہمارے گھر میں نکلا ہی۔ میں چاند ہی تو دیکھنے آیا ہوں۔ مگر بھیا، یہ راجکماری سری داسی ہیں۔ پرتو نے بھائی کو خبردار کیا۔ راجا کرناٹک رام راج کی نواسی، انہیں ناراض نہ کیجیے گا ورنہ ابا جان آپ کو معاف نہ کریں گے۔ پرتو، سری داسی بولی، تم بھی مجھے بنانے لگی۔ میں کوئی چھوئی موئی تو نہیں ہوں کہ ہاتھ لگانے سے مرجھا جاؤں گی۔ میں کسی سے کیوں ناراض ہونے لگی؟ تم لوگ میرا اتنا خیال کرتے ہو، میں کتنی مجبور ہوں، تمہارے لیے کچھ بھی تو نہیں کر سکتی۔ نہ ایسی باتیں نہیں کہتے سری داسی، نگارش نے اسے روکا۔ تمہارے آنے سے تو ہمارے گھر میں رونق آ گئی ہے۔ سچ کہتی ہوں، بھیا ودود 15 دن دکھائی نہیں دیتے، آج تو یہ 6 دن آ گئے ہیں، اور شاید اب یہ 6 دن تک یہی رہیں گے۔ پرتو نے ٹکڑا لگایا۔ کیوں نہیں، ضرور رہیں گے، ودود نے فوری تائید کر دی۔ ارے مجھے بھوک لگی ہے، یہیں کھڑا رکھو گی کہ اندر بھی چلو گی؟ پھر سب کے سب برآمدے سے گزر کر حویلی کے بڑے ہال میں چلے گئے۔ یہ لوگ ابھی آ کے بیٹھے ہی تھے کہ بچوں کے والد امیر عبد المعبود آ گئے۔ خلاف امید بیٹے کو گھر میں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ودود، تم کب آئی بیٹے؟ باپ نے محبت سے پوچھا۔ آج ہی آیا ہوں، بلکہ ابھی آیا ہوں بابا جان، ودود نے بھی اسی محبت سے جواب دیا۔ کتنی دیر ٹھہرنا ہے گھر میں؟ باپ نے دوسرا سوال کیا۔ ودود گھبرایا۔ اس نے کنکھیوں سے سری داسی کو دیکھا، پھر سنبھل کر کہا، ابا جان، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں ابھی چلا جاؤں؟ امیر عبد المعبود نے بیٹے کی نظر سری داسی کی طرف آتے جاتے دیکھ لی تھی، چنانچہ اس نے کہا، میرا مطلب یہ ہرگز نہیں، میں دراصل اس پیاری سی بیٹی سری داسی کو ایک خاص خبر سنانا چاہتا ہوں۔ ضرور سنائیے، میں منع کب کر رہا ہوں آپ کو؟ ودود نے خوش دلی سے کہا۔ امیر نے سری داسی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر تمہیں جانے کی جلدی ہے تو پہلے تم چلے جاؤ، پھر میں اطمینان سے سری داسی کو یہ خبر سناؤں گا، جس سے اسے ضرور خوشی ہوگی۔ ودود تو ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر نگارش نے لقمہ دیا۔ بابا جان، آپ اطمینان سے خبر سنائیے، بھائی جان ابھی واپس نہیں جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی نگارش اور پرتو ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ ودود سمجھ گیا کہ اس پر چوٹ ہے، اس لیے فوراً بولا، نگارش ٹھیک کہہ رہی ہے بابا، ابھی تو میں آ کے بیٹھا ہی ہوں، آپ فکر نہ کیجیے، میں شام تک رہوں گا اور ممکن ہے کل یا پرسوں چلا جاؤں گا۔ امیر عبد المعبود نے پہلو بدلتے ہوئے کہا، اچھا بھائی، راجکماری سری داسی تمہارے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اب سلطان قطب الملک شاہ کی شامت آ گئی ہے۔ راجکماری سری داسی نے اپنے بھاری بھاری پلکیں جھپکائیں، پھر امیر عبد المعبود کو دیکھا، مگر زبان سے کچھ نہ بولی۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا، قطب شاہ کی اب شامت آ گئی ہے، اس نے میر جملہ سے جھگڑا مول لے لیا ہے۔ امیر عبد المعبود نے خود ہی کہنا شروع کر دیا، آج دربار میں میر جملہ کا قاصد آیا تھا، اس نے شہزادے بہادر سے فوراً گفتگو کی درخواست کی اور شہزادے نے اس سے نصف گھنٹے سے زیادہ باتیں کی۔ بابا، یہ میر جملہ کون ہے؟ ودود نے اچانک سوال کیا۔ امیر نے برا سا منہ بنایا اور بولا، بیٹے، آپ ملک کے حالات پر نظر رکھیں تو آپ کو معلوم ہو کہ میر جملہ کون ہے۔
بہرحال اس وقت یہی سمجھو کہ میر جملہ ایک ایسی بلا ہے کہ جسے وہ چمٹ جائے اس کا خون تک چوس لیتی ہے۔ ابھی تفصیل تو نہیں معلوم ہوئی، بس اتنا سننے میں آیا ہے کہ میر جملہ اور قطب شاہ میں چل گئی ہے، اور میر جملہ نے شہزادے بہادر سے مدد کی درخواست کی ہے۔ یہ کہہ کر امیر عبد المعبود باہر چلے گئے اور یہ لوگ پھر آپس میں باتیں کرنے لگے۔